السلام علیکم. ویلکم ٹو FHM اسلامی ایجوکیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. FHM اسلامی کے دیکھنے اور سننے والوں کو فائزہ مغل کی طرف سے خوش آمدید. فضائل اعمال سے آج جو قصہ لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے بڑے زاہدوں اور بڑے بڑے علماء میں سے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابوذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں. وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے. حضرت ابوذر کی اس مجمل بات سے تشقی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے. سیدھے مسجد حرام میں گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا. شام تک اسی حال میں رہے. شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے. مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہیں، کیوں آئے ہیں. مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا. صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں. غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے. آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں. ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی. دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے آئے اور رات کو کھلایا سلایا مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی. تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں گے. اس کے بعد اپنی غرض بتلائی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا. تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو. چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. وہاں جا کر بات چیت ہوئی. اسی وقت مسلمان ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا. چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا. اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے. دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کس کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا
کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ اکرام کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دین بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی کروا کر اس کار خیر کا حصہ بنیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ Thanks for watching. Please subscribe, like and share our channel.